بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محترم آپ ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے، اس لیے تم اس سے محبت کرو۔ فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا مجھ نبی سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لحاظ سے آپ مجھے بھی محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معیار محبت ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رازق ہے، یہ تو ہے شرعی معنی۔ اس پر صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نعمت دے یا نہ دے، وہ رزق دے یا نہ دے، وہ محبوب لذات ہی ہے، محبوب لصفات ہی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، ہر صورت میں محبت کرنی ہے، چاہے وہ کچھ دے یا نہ دے۔ سواء انعم اولا، چاہے وہ نعمت عطا فرمائے یا نہ نعمت عطا فرمائے، ہر صورت میں اللہ سے محبت کرنی ہے۔ بہرحال یہ شرعی ایک معنی ہے کہ اگر کوئی اس وجہ سے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے، یہ سمجھتے ہوئے کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ سے محبت کرنا ثابت ہے کہ آپ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، احب اللہ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے محبوب المحبوب محبوب، محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، یعنی محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا پھر مجھ سے بھی محبت کرو کیونکہ اللہ مجھے محبوب رکھتا ہے۔ یہ معیار محبت ہے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام سے محبت فرمائیں کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر محبوب کو محبوب رکھنا ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری اہل بیت کو محبوب رکھو اس وجہ سے کہ تم مجھے جو محبوب رکھتے ہو۔ اگر میں تمہارا محبوب ہوں تو میرے محبوب اہل بیت ہیں،
تو محبوب کے محبوب سے پیار ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو جب آپ مجھے محبوب رکھتے ہیں تو جو میرے محبوب ہیں آپ کو ان سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، ان کو آپ جو ہیں ان کو بھی محبوب رکھیں۔ تو ناظرین، یہ معیار محبت ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی پیار ہو، اس کے محبوب سے بھی پیار ہو، اور اس کے محبوب کے جو محبوب ہیں ان سے بھی پیار ہو۔ ہمارا معیار محبت یہی ہے، نبی پاک کو جس سے پیار ہے ہمیں اس سے پیار ہے، بس۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کا ماحول اور معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس چیز کی طرف نظر ہی نہیں کرتے یار، جن پر ہم سب کر رہے ہیں، جن کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، جن کے متعلق ہم عقیدہ غلط رکھ رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ محبوب کے دربار میں ان کا مقام کیا ہے۔ محبوب کریم نے ان کو محبوب رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ان پر شب و ستم کر رہا ہے، یہ ان پر گالم گلوچ کس رہا ہے۔ آپ اپنا انجام خراب نہ کریں۔ ناظرین، ایک اور روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، انہ قال، آپ فرماتے ہیں وہ آخذ بباب الکعبہ، آپ اس حال میں اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے باب کعبہ کو پکڑے ہوئے تھے، باب کعبہ کو آپ پکڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک سے سنا، محبوب کریم علیہ السلام یہ کہتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا محبوب کریم نے کہ خیال رکھنا میری اہل بیت اطہار کی مثال تم میں اس طرح ہے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کا سفینہ، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جس وقت اوپر سے بھی طوفان تھا، زمین سے بھی طوفان تھا، اس وقت اگر کوئی راہ نجات تھی تو وہ فقط حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ میری آل بیت اطہار تمہارے اندر نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، قربان جاؤں آل بیت اطہار پر، ہمیں بھی راہ نجات مل گئی کہ ہمیں رسول اللہ کی آل ملی، ہمیں رسول اللہ کی اہل بیت ملی ہے۔ بلا تفریق ہم محبوب کے سب محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبوب کی آل سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا من رکبہا یا من رکیبہا نجا، جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو رہ گیا اس کشتی سے وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ناظرین، آپ میرے محبوب کی آل سے محبت کریں، آپ کو اپنے نبی کی آل سے پیار رکھنا ہوگا، اور یہ واجب ہے، یہ فرض ہے آپ پر۔ آپ محبوب کی آل سے محبت کریں، آپ اسے راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ آپ کو محبت ہونی چاہیے، نہیں ہے محبت تو محبت کے اسباب آپ پر لاگو کریں، تاکہ آپ کے دل میں محبوب کی آل کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صحیح العقیدہ سنی علماء کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آل رسول کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو۔ آپ ایسے اسباب اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں محبت ہو۔ آپ کا دل آل رسول کی محبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اگر خالی ہو گیا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے محبوب کی آل سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، مودت کریں۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اب حافظ وقار ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ
ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَقَذَا من التزم محبتہم ومتابعتہم نجا فی الدارین۔ آپ فرماتے ہیں جس کسی نے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنایا اور ان کے کردار کو اختیار کیا، ان کی متابعت فرمائی، فرمایا نجا فی الدارین، دارین میں ان کو کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دارین کی سعادتیں اس کی مقدر بنیں گی، بس یہ ایک کام کر لو کہ میری آل سے، میرے محبوب کی آل سے پیار کر لو، میرے محبوب کی آل سے مودت کر لو، عقیدت رکھو، ان کا احترام بجا لاؤ، ان کی متابعت کرو، ان کے کردار پر عمل کرو، گفتار کے نہ بنو، کردار کے بنو۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھنا یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہترین مکالمہ لکھا ہے یہاں پر، اور زبردست اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا ہے ہم نے، نہ اہل بیت اطہار کی محبت میں حد سے بڑھنا ہے، نہ صحابہ کی محبت میں حد سے بڑھنا ہے کہ ایک دوسرے کی محبت کے غلب میں ہم دوسروں کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، یا دوسروں کی تنقیص کریں، یا دوسروں کی عزت و آبرو میں جو ہے وہ نقص پیدا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے، یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک روایت آپ نے لکھی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل اصحابی مثل النجوم، میرے محبوب کے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، اور اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں من اقتدی بشیء منہ اہتدی، جس کسی نے بھی محبوب کے صحابہ جو کہ ستارے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرے گا تو وہ ہدایت پر رہے گا۔ یاد رکھیے، جب سمندر میں کشتی ٹھیلی جائے، کشتی کو چلایا جائے، وہاں پر کوئی سگنز نہیں ہوتے، وہاں پر کوئی راہ نہیں ہوتی، سڑک روڈ نہیں ہوتی، وہاں منزل کو طے کرنا ہوتا ہے، اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو ملاح ہوتے ہیں وہ اس وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کشتی میں ہی نہ سوار ہو تو وہ ویسے ہی کنارے پر ہی رہ جائے گا، اور اگر کوئی شخص کشتی میں تو سوار ہو جائے لیکن صحابہ محبوب کے ان سیاروں کو کچھ نہ سمجھے، ان کو کوئی اہمیت نہ دے، تو سمندر میں ڈوب کر رہ جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں آل رسول سے بھی پیار ہے، محبوب کے صحابہ سے بھی پیار ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ نعم ما قال الامام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی تفسیری، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست بات لکھی ہے اپنی تفسیر کبیر میں۔ آپ فرماتے ہیں نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ، فرمایا ہم اہل سنت و جماعت کا گروہ، وہ گروہ ہے اللہ کے حمد کے ساتھ کہ رکبنا سفینۃ محبتی اہل البیت، ہم اہل بیت اطہار کی محبت کے سفینے میں سوار ہو چکے ہیں، ہم سوار ہو چکے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کے سفینے میں، کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس نوح علیہ السلام کے گویا کے سفینے میں بیٹھ چکے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَاهْتَدَيْنَا بِالنَّجْمِ هُدَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ، اور اس اہل بیت اطہار کی محبت کے سفینے میں سوار ہو کر کے ہم راہ کو طے کر رہے ہیں آسمان پر مدنی کریم علیہ السلام کی جو ہدایت کے ستارے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر، انہی کے ذریعے سے ہم راہ کو طے کر رہے ہیں اور محبت اہل بیت کے سفینے میں سوار ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت کے ذریعے سے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہم راہ کو طے کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، فَنَرْجُ النِّجَاةَ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَدَرَكَاتِ الْجَحِيمِ،
فرمایا اور اسی وجہ سے ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں پر امید ہیں، امید رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس محبت اہل بیت کا سفینہ بھی ہے اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو کہ ہدایت کے تارے ہیں ان کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اپنی منزل مقصود یعنی اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کو پا کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے اور قیامت کے تمام تر منازل میں ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ والہدایت الی ما یوجب درجات الجنان والنعیم المقیم، اور پھر ہمیں یہ امید ہے کہ اس ہدایت کے ذریعے سے ہم جنت مقیم، نعمت والی جنت اور درجات عظیمہ والی جنت کو ہم پا لیں گے۔ تو احباب ذی وقار اس کی توضیح کیا لکھی ہے آپ نے؟ فرمایا ان من لم يدخل السفینۃ کالخوارج، خارجیوں کی طرح اگر کوئی محبت اہل بیت کا دم نہ بھرے، خارجیوں کی طرح اگر کوئی اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے، ہلاک مع الحالکین فی اول وہلہ، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہی دھچکے میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ سفینے میں سوار ہی نہیں ہونے جاتا، تو پہلے ہی طوفان میں وہ غرق ہو جائے گا ہلاک ہونے والوں میں۔ ومن دخلها، اور جو کشتی میں بیٹھ گیا محبت اہل بیت کی، ولم یہتد بنجوم الصحابۃ کالروافض، پھر وہ صحابہ کی محبت کا دم نہیں بھرتا رافضیوں کی طرح، تو فرمایا وہ بھی جو ہے ضل ووقع فی ظلمات لیس بخارج منہا، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، سمندر میں ڈوب جائے گا، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، پھر وہ ناجی نہیں ہو سکتا۔ تو احباب ذی وقار یہ حضرت امام احمد سے مرفوعاً روایت ہے اور اسی طریقے سے بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو ناظرین آپ کیا سمجھے اس روایت سے؟ اعتدال کی راہ کیا یہ ہے کہ ہم خارجی ہو جائیں، اہل بیت سے بغض رکھیں؟ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم پناہ مانگتے ہیں اس دن سے کہ جب ہم اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے سینے خالی ہو جائیں، ہم اس دن سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس دن ہمیں تباہ کر دینا کہ جب ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت نہ ہو، تو ہم کبھی خارجی نہیں بنیں گے۔ اور دوسرا فرقہ رافضیوں کا ہے کہ جو صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، صحابہ کو گالم گلوچ کرتا ہے اور وہ محبت صحابہ سے خارج ہے، تو آپ رافضی نہ بنے، خارجی نہ بنے، آپ اعتدال کی راہ پر جو ہے وہ گامزن رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوگا، اور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آل رسول کی محبت بھی عطا فرمائے، صحابہ کبار کی محبت بھی نصیب فرمائے، ہمیں محبوب کے ہر محبوب سے عقیدت، محبت اور مودت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ معیار محبت ہے کہ جس سے محبوب کو پیار ہے ہمیں بھی اس سے پیار ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اعتدال کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ احباب ذی وقار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم جو ہے صحیح معنی دین کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ہر نئی آنے والی ویڈیو دین کی معلومات کے ساتھ بھرپور ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔